ٹیوبر چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور ترجیحوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین رات 24واں روزہ ہے اور آج دعا کی جائے گی۔ دعا کے بارے میں ہم لوگ دعائے درود پاک اور اس کی برکتیں اس پہ بات کریں گے، زبردست برکتیں۔ اور دوسری ہم لوگ بات کریں گے کہ عمران خان کا پلان۔ تیسری بات کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب کا خط، جج صاحب کی اچانک صحت خراب، طبیعت خراب، اور رانا صاحب کی جو عمران خان کی تعریفوں کی وجہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کہ اسلامی ٹچ وہی ناظرین حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگے، کیونکہ ہم لوگوں کے کوئی الفاظوں میں کوئی کمی بیشی کوئی ایسا سلسلہ کی کوئی دیکھیں ہم لوگ سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نہ کوئی علم ہوں نہ فاضل ہوں نہ کوئی ایسے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں یہ بول رہے ہیں کہ ایک لفظ بھی ہم لوگوں کا اگر حق اور سچ اور بھلائی کا کوئی نکل گیا تو اللہ پاک کی ذات ہم لوگوں کی زندگی سنوار دے گی۔ باقی تو بہت بڑا گنہگار ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ گنہگار ہوں، آپ سب سے بلکہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، اللہ مجھے معافی فرمائے۔ تو پہلے ہی اللہ پاک کی ذات سے معافی مانگے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت ہے، جس طرح آپ نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک آپ تعریف کے قابل بزرگ ہیں۔ اے اللہ، برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح آپ نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک آپ تعریف کے قابل بزرگ ہیں۔ ابھی ناظرین حضرات، آپ لوگ اس درود کو، یہ درود جو ہے نا، اصل میں یہ ہے دعا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو آپ جہاں پہ جس جگہ پہ فٹ کریں گے وہ آپ کے لیے فٹ ہوئے گی۔ اس کے اندر ڈیپتھ میں جانے کے ہر کسی کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی الگ ہے، یاد رکھنا ناظرین حضرات۔ درود پاک کی جو کنیکشن ہے نا، وہ ہر انسان کی ہر ایک انسان کے ساتھ الگ الگ سے جڑی ہوئی ہے، مطلب اس کے ساتھ اس کی برکتوں کا سلسلہ ہے۔ ایسی برکتوں کا سلسلہ ہے، آپ اس کو جہاں پہ جوڑیں گے وہاں پہ جڑے گے، کیونکہ یہ ایک سب دعاؤں میں سے بہترین دعا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ رجوع فرما رہے ہو سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہم، اے اللہ، اس کے لیے دعا فرما رہے ہو، مطلب اس کے لیے دعا فرمانا ہے جس نے پوری امت کے لیے ساری زندگی، اپنی پوری زندگی دعائیں کرتے رہے۔ ہم لوگ کیا وہ کہتے، مطلب یہاں پہ اللہ پاک کی ذات ہم لوگوں سے وہی دعا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منگوا کے ہماری مغفرت کرنا چاہ رہی ہے، ہمارے معاملات حل کرنا چاہ رہی۔ جہاں تک میرا مطلب اس معاملے میں جا رہا ہے، اللہ مجھے معافی فرمائے۔ تو اس میں ہر انسان کی، یہ میرا انالائز، اس درود پاک کی جو برکتیں ہیں نا، اس میں یہ کنیکشن، ایسا کنیکشن ہے، میں اس کو آپ کو تھوڑا ڈیفائن کر کے دوں۔ سمپلی میں آپ لوگوں پہ ایک بات بتا دوں، آج دیکھو ہم لوگ کسی بھی سواری پہ جاتے ہیں، کسی بڑے سفر پہ جاتے ہیں، کہاں پہ بھی جاتے ہیں، ہم لوگ ڈرائیو کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، یقین کرتے ہو آپ اگر درود پاک اس میں پڑھتے جاؤ، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دعا مانگتے جاؤ، درود پاک پڑھتے جاؤ، آپ کا میں پورا یقین سے بول رہا ہوں، اگر آپ کو بھروسہ ہے اللہ پاک کی ذات پہ تو آپ کا کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس طریقے سے سموتھلی وہاں سے نکل جائیں گے۔ میں ایک چیز بتا رہا ہوں، اس کی ابھی بے شمار برکتیں، میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا نا، بہت زیادہ برکتیں، مگر ہر انسان کے ساتھ الگ الگ کنیکٹیوٹی۔ یہ کہیں پہ وہ انسان بتاتا ہے، کہیں پہ نہیں بتاتا ہے، کوئی انسان کو یہ تحفہ ملا ہوا ہوتا ہے وہ آگے نہیں بھیج۔ مگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ایک سب سے یہ جو دنیاوی حساب سے میں بتا رہا ہوں، آپ کہیں پہ بھی گاڑی رکے گی نہیں، سائڈ پہ نہیں لگی، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو آپ کو یہ بھی نہیں سکے گا کہ آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا بھی ہے نہیں رکھا اور گاڑی خود چل رہی، یہ دیکھنا ہی اس میں وہ ہے بالکل برکت۔ اور اس کی دوسری برکات مطلب قرآن کے حوالے سے باقی چیزیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کیسا سسٹم بنایا نا، ہم لوگ صرف سمجھ نہیں رہے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔
ابھی اللہ کی ابتدا کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ کی انتہا کیا ہے, مطلب اس کی آخر وہ بھی کسی کو پتا نہیں. ابھی وہ جب درود و سلام بھیج رہے ہیں تو وہ کب سے کب تک بھیج رہے ہیں, مطلب ہمارے دعاؤں کی کیا ضرورت ہے. مگر اللہ پاک کی ذات یہاں ہمیں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا پڑھوا رہی ہے, اس کی آل اولاد کے لیے پڑھوا رہی ہے, تاکہ میری اور میرے آل اولاد کی جو بھی مغفرت ہو جائے, اس پہ بھی نعمتیں اور برکتیں نازلیں کہ میری اللہ پاک مجھے معافی فرمائے, کوئی مجھ سے کمی بیشی. باقی اس کی جو کوالٹیز ہے اگر ہم لوگ اس پہ پورے کے پورے, مطلب میں تو اپنی پوری زندگی اگر میں اس درود پاک پہ بات کروں گا تو میری زندگی بہت کم پڑ جائے گی. تو اسی لیے ناظرین ذرا تھوڑا یہ ٹچ اسلامی لمبا ہو گیا. ابھی آ جاتے ہیں وہی اپنا سیاست پہ وہی کہ عمران خان کا پلان بڑا خطرناک لگ رہا ہے سر, بہت خطرناک. جس ٹائم سے وہ کھیلتا ہوا آ رہا ہے اس ٹائم تک بہت زبردست کھیلتا ہوا آ رہا ہے, اور آگے بھی اس کا جو پلان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مگر اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی یہ 2-3 خبریں. ایک تو یہ رانا صاحب آج کل دیکھیں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اب عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مگر یہ چیف جسٹس کے ساتھ تو جج صاحبان کہ اچانک صحت خراب. دیکھیں آج کل یہ چیف جسٹس صاحب نے ایک میں نام دیکھے, میں پھر بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں نام آنریبل چیف جسٹس ہیں, وہ ہم لوگوں کے مطلب جو بھی ہوتے میں ہمارے ملک کے سرمایہ ہے, اس پہ آپس میں الگ الگ یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے. مگر میں ایک چیز اس میں ایک واقعہ ضرور بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی ہم لوگوں کے لاؤ مطلب پشاور کے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے, اس کی بہت دھوم مچی ہوئی کہ اس نے قربہ پروری اور یہ ساری چیزوں کے. یہ میرٹ والا ایشو تو ہے, میرٹ والے ایشو پہ تو ہم لوگوں کے یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. اس میں بتا رہا ہوں ایک صوبے کا میں نام بھی نہیں لوں گا, وہاں پہ ایک دھرنا ہو رہا تھا. میں بھی ہو رہا تھا, بس یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ ایک امپلائیز کا دھرنا ہو رہا تھا. مطلب اپنے حقوق کے حوالے سے اس کے, اور امپلائیز کیا بات کرے گا, یہی بولے گا ہماری تنخواہ بڑھاؤ, جس پہ اور تو امپلائیز کیا بات کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس پہ وہ کوئی دھرنا تھا. تو وہاں پہ ایک اچانک جج صاحب کی جب گاڑی وہاں سے گزری جو ان کی کسی بیٹے کی یا کسی کی طبیعت خراب تھی, تو جب دیکھا کہ بھائی یہ تو یہاں پہ پورا راستہ بند ہے, حالانکہ اس کا متبادل راستہ تھا وہاں سے, مگر اس کو مشکلات ہوئی ایک تھوڑے ڈسٹینس کے لیے, میرے خیال میں not more than 5 to 7 kilometers. I don't want to get the name of that city. اس شہر کا بھی نام نہیں, کیونکہ میں بتایا آپ لوگوں کو کسی کی میں عزت اور اس پہ مجروح نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میری اپنی خود کی اتنی وہ حیثیت نہیں ہے, اللہ معافی تھی, میں کسی کے اوپر کیا بات کروں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اپروچز ہوتی ہے انسان کی. تو 5-6-7 کلومیٹر تھوڑا آگے چل کے اس کے بعد اس دھرنے والوں کے اوپر اس نے ایک ایکشن لیا جو سوو موٹو کا تھا. ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کا کیس لگا دیا, انسداد دہشت گردی. ان کی بیچاروں کی ساری زندگی پولیس آئی پکڑ یہ وہ شروع ہو گئی. پھر ان کو وہی اپنے مکانوں کے اس کے تعداد جمع کروانے پڑے. وہ بیچارے کتنے سالوں تک فقیر خواب ہے. تو یہ ہم لوگوں کی دیکھیں یہ بھی ایک تاریخ ہے, یہ بھی ایک قصہ ہے, اس کو بھی ہم لوگ نہیں مٹا سکتے. یہ چھوٹا سا قصہ تھا, تو اس میں میں بات بتا رہا ہوں. تو عمران خان کی پتا ہے, عمران خان کی تعریف ہوئی آج کل کدھر کدھر بیٹھ کے بول رہا ہے کہ اس کو گرایا گیا, اس کو اٹھایا گیا. یہ بھی جب تک ابھی عمران خان صاحب کی وہ نہیں کریں گے, یہ ہٹ گئے ہیں, بالکل ہٹ گئے ہیں, منظر سے ہٹ گئے, اسکرین سے ہٹ گئے. اس کو کوئی پوچھنے, یہ بول رہا تھا جو 2 سال پہلے, مطلب سال پہلے میری اتنی پتہ نہیں کیا کچھ تھا, میں پتہ نہیں تو بناؤ بلا پتہ نہیں کیا کرتا پھر رہا تھا, اس کو لٹکا, اس کو کرو, اس کو جو چھوٹے سے چھوٹے, مطلب یہاں سے عمران خان صاحب بولتے تھے کہ میں آج یہاں پہ نکلوں گا, ریلی نکالوں گا, تو وہاں پہ اس کے اتنے بڑے بڑے کنٹینرز آ جاتے تھے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا تھا. کھٹے کھود جاتے تھے, اس کے اندر کنٹینر ہوتی تھی, اس کے مٹی ہو جاتی تھی. مگر ایک اتنا بڑا واقعہ سامنے ہو گیا جس میں میں تو بس اللہ معافی فرمائے, ہم لوگوں کا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت بڑا سامنے ہم لوگوں کا ہو گیا, میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ اس ٹائم بھی تو یہ وزیر خارجہ تھا, اس ٹائم اس نے کیوں کنٹینر پہ ساری چیزیں نہیں رکھی جب یہ پتا تھا اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے. بہرحال ابھی یہ اپنی وہی میں نے آپ لوگوں کو جیسے پہلے ویلاگز میں بتاتا ہوں, یہ ابھی چاہ رہا ہے کہ میں ویسے بنوں. یہ نہیں بنے گا, کیونکہ اس کو جو کردار ہے نا, اس کو پتہ چل گیا لوگوں کو, بھائی اصل جو لڑانے والا تھا وہ یہی سلسلہ تھا, یہی اس کو تھا. اسی لیے ابھی اس کو وہ چیز نہیں مل رہی, اس لیے وہ ابھی عمران خان کی کبھی تعریف کر رہا ہے, کبھی بول رہا ہے اس کو گرانے کے لیے, کبھی اس کو اٹھانے کے لیے. اس کو بھائی یہ ابھی تیرا جو منجن ہے نا, یہ ابھی نہیں پکے گا. بس جتنا ہو گیا. ابھی آپ کو اپنی پارٹی نے بھی میرے خیال میں ڈس لفٹ کر دیا. خیر خیر, دوسرا نا صوبائی جی سے کہا نا قومی جیتا ہی نہیں ہوا ہے, تو کہاں سے یہ ملے گی. اچھا ہم لوگ آج آتے ہیں, پھر بات لمبی ہو جا رہی. تو عمران خان کا پلان بڑا
خطرناک ہے. پلان کیا ہے اس کا میں آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے ولاگز میں بتایا اس کو ضرورت نہیں ہے, اسٹیمز کو ضرورت نہیں ہے نہ گورنمنٹ لینے کی نہ جیل سے باہر نکلنے کی. اس کو پتہ ہے بھائی میں جتنا اندر رہوں گا اتنا آخر کتنا رکھیں گے, مجھے یہ بات بتائیں. ایک اتنے بڑے لیڈر کو, پولیٹیشین کو کتنا آپ رکھیں گے؟ 1.5 سال وہ بول رہا ہے میرا مرال اور اوپر ہوتا جا رہا ہے, میں لوگوں کے دلوں میں اور گھر کرتا جا رہا ہوں. جتنا وہ مضبوط اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ لوگوں کے اوپر, اس ملک کے اوپر اثر انداز ہوئے گا بڑی دیر تک. یہ بات یاد رکھنا, کیونکہ اس کو گورنمنٹ نہیں لینی ہے, اس کو اقتدار لینا ہے. اقتدار لینے کے لیے وہ جس پلان میں لگا ہوا ہے وہ پلان یہ کھیلتا ہوا آ رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو تھکا رہا ہے. کن کو تھکا رہا ہے؟ سسٹم کو تھکا رہا ہے. سسٹم کون سا ہے؟ صرف اور سسٹم اپوزیشن کا سسٹم, اور کسی سسٹم, اور تو سارے سسٹم ہم لوگوں کے ساتھ چلنے ہیں نا. ابھی کیا کروں گے مثال کے طور پہ بھی سیکورٹی ادارے ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. کیسے نہیں چلیں گے؟ ہمارے ادارے بھائی جان, ان کے ساتھ وہ چلے گا, کسی بھی حال میں چلے گا. اور چلنا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. ہم لوگوں کو اپنے ملک کو بڑھانا ہے تو وہ مین کردار ہے اسی کے ساتھ. اور وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کو ہم لوگ نہ لے کے چلے جو ملک کے حق میں بہتر ہو. یہ نہیں کہ ڈوٹا ماری ہو پھوٹا ماری ہو تو پھر وہ ان کے ساتھ چلیں, تو وہ یہ کبھی بھی نہیں کریں. ٹھیک ہے نا, یہ اچھی سچی چیز ہوتی ہے, اس کو کرنی بھی چاہیے. دوسرا وہ کن کے ساتھ کرنا چاہ رہے, مثال ابھی واپڈا ہو گیا, باقی ساری چیزیں ہو گئی, یہ ادارے ہیں نا, ان کے ساتھ ان کو نہیں لے کے جائے. مگر وہ تھکا کس کو رہا ہے؟ اپوزیشن تھکا. اپوزیشن خود, میں نے آپ لوگوں کو بولا نا, یہ اس کا یہ میں پیچھے ایک ویڈیو کلپ یہ چلا رہا ہوں, آپ اس کو دیکھ. اس حساب سے یہ ساری چیزیں یہ کر رہا ہے. اس چیزیں کرنے کے بعد اس کے بعد یہ جب تھک جائیں گے اس کے بعد یہ باکسنگ شروع کرے گا. تو ناظرین نظر آتی ہے تھوڑا کوئی غلط بات لگی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ. اللہ حافظ.